السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری 18ویں محفل کا آغاز ہونے جا رہا ہے، جس کے اندر ان صحابہ اکرام کا اور ان لوگوں کا تذکرہ ہوگا جو مدینہ منورہ سے آئے تھے، جس کا نام پہلے یثرب تھا۔ حج کے موسم میں اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر ان لوگوں نے اسلام کی دعوت کو قبول کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ایمان لا کر آپ علیہ السلام کا بھرپور ساتھ دینے کا ان سے وعدہ کیا تھا۔ اس کا تذکرہ آج کی محفل میں کیا جا رہا ہے۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے پچھلے محفل میں یہ بات سنی ہے کہ یثرب کے چند لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر دین کی دعوت کو قبول کیے تھے، تو انہی لوگوں کا آج تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو آئیے آج کی محفل کا بھی آغاز کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کلما ذکرہ الذاکرون وکلما غفل عن ذکرہ الغافلون۔ اگلے سال نبوت کے 12ویں سال میں حج ہی کے موسم میں اسی مقام عقبہ پر یثرب کے 12 آدمی آپ علیہ السلام ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر توحید کی بیعت کی اور اسلام کو قبول کیا۔ ان 12 افراد میں 5 تو گزشتہ سال ہی کے مسلمان تھے اور 7 نئے تھے۔ اس بیعت کو بیعت عقبہ اولیٰ کہتے ہیں۔ اسی طرح یثرب کی سرزمین پر اب مسلمانوں کی تعداد 12 ہو گئی تھی۔ ان کی خواہش پر انہیں دین اسلام سکھانے اور دوسروں کو دعوت اسلام دینے کے لیے آپ علیہ السلام نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کو ان کے ساتھ کر دیا تھا۔ مسلمانوں کی اس مٹھی بھر جماعت نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی سرپرستی اور صدارت میں دعوت اسلام کی وہ دھوم مچائی کہ دیکھتے ہی دیکھتے یثرب کا بیشتر حصہ اسلام کی نعمت عظمی اور غنیمت کبریٰ سے مالا مال ہو گیا۔ پھر نبوت کے 13ویں سال موسم حج میں 75 مسلمانوں کا قافلہ، جس میں 2 خواتین بھی تھیں، یثرب سے مکہ مکرمہ پہنچا تاکہ خدمت اقدس میں حاضر ہو کر اس بات کی درخواست کرے کہ آپ علیہ السلام یثرب کی سرزمین کو اپنے ورود مسعود سے رونق بخشیں اور اس علاقے میں خود تشریف لا کر یثرب کے لوگوں کو دین کی دعوت دیں اور پیغمبر اسلام کی مدد اور نصرت کا موقع عنایت فرمائے۔ چنانچہ انہوں نے اسی مقام پر جہاں پر پچھلے سال ملاقات کی تھی، رات کی تاریکی میں نبوت کے چراغ کے ارد گرد جمع ہو کر اپنا مدعا پیش کیا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی اس درخواست کو قبول کرنے سے پہلے چند شرائط ان کے سامنے رکھے اور ان شرائط کو قبول کرنے پر خدا کی رضامندی اور جنت کے ملنے کی خوشخبری سنائی کہ اگر تم میرے ان شرائط کو قبول کرو گے تو تمہیں خدا کی رضامندی ملے گی اور جنت تمہیں ملے گی۔ تو ان لوگوں نے اس بھاری سودے کو جو بہت سستا مل گیا تھا نہایت خوشی اور شادمانی کے ساتھ قبول کرتے ہوئے بیعت کے لیے اپنے ہاتھ آگے بڑھائے اور آپ نے بیعت فرما لیا۔ اس کو بیعت عقبہ ثانیہ کہتے ہیں۔ اس بیعت اور ملاقات کی تفصیل کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں بہت وضاحت کے ساتھ ملتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ 73 مرد 2 عورتیں حج کے لیے نکلے۔ مکہ مکرمہ پہنچ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایام تشریق کے دوران کسی گھاٹی میں کسی دن ملنے کا وعدہ ہو گیا۔ جس رات ہم لوگوں کو آپ سے ملنا تھا اس رات پلان بنا کر عام لوگوں کے ساتھ سو گئے۔ جب دوسرے لوگوں کے سو جانے کا اطمینان ہو گیا تو ہم ایک 2 کر کے اٹھتے رہے اور پوری احتیاط کے ساتھ دبے پاؤں گھاٹی کی طرف بڑھتے گئے۔ ایک کر کے ہم تمام لوگ جمع ہو گئے اور آپ علیہ السلام کا انتظار کرنے لگے۔ تھوڑی ہی دیر میں وعدے کے مطابق ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ عباس بن عبد المطلب تھے۔ وہ اگرچہ اپنی قوم کے دین پر تھے، حضرت عباس ابھی اسلام نہیں لائے تھے، وہ اپنے قوم کے دین پر تھے، مگر دل سے چاہتے تھے کہ بھتیجے یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسئلے کا کوئی مستقل حل نکل آئے۔ پہلے عباس نے بات شروع کی اور کہنے لگے کہ اے خزرج والو، تمہیں معلوم ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے قبیلے کے آدمی ہیں اور ہم نے انہیں بڑی مشکلوں سے ان کے دشمنوں اور بدخواہوں سے بچا کر عزت و حفاظت سے رکھا ہے۔ اب ان کا اصرار ہے کہ وہ تم لوگوں کے ساتھ چلے جائیں اور تم لوگوں میں ہی مل جائیں۔ تم لوگ اچھی طرح غور کر لو کہ کیا تم لوگ ان کی دعوت اور ان کے دین کو مضبوطی سے تھام سکو گے اور ان کا بھرپور ساتھ دے سکو گے یا نہیں دے سکو گے، اور ان کے مخالفین کا جم کر مقابلہ کر سکو گے یا نہیں۔ کر سکو گے تو ٹھیک ہے، نہ کر سکو گے تو ابھی سوچ لو اور انہیں ساتھ
اور انہیں ہمارے ہی ساتھ چھوڑ دو، کیونکہ یہ اس وقت اپنے وطن میں اپنی قوم کے ساتھ بہرحال محفوظ ہیں۔ جب عباس بن عبد المطلب کی بات ختم ہو گئی تو حضرت کعب بن مالک انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کہا کہ اگر آپ کی بات ختم ہو گئی ہے تو ہم آپ علیہ السلام کی بات سننا چاہتے ہیں۔ پھر وہ لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب متوجہ ہو کر عرض کیا کہ آپ فرمائیے اے اللہ کے رسول، ہم آپ سے سننا چاہتے ہیں، آپ ہم سے اپنے لیے اور اپنے رب کے لیے جو وعدہ لینا چاہتے ہیں لے لیں۔ اس کے جواب میں آپ علیہ السلام نے سب سے پہلے قرآن مجید کی تلاوت کی، پھر اسلام کی اہمیت کی طرف توجہ دلائی، اور اس کے بعد فرمایا میں تم سے اس بات پر بیعت لینا چاہتا ہوں کہ تم میرا ایسا تحفظ کرو گے اور ایسی حفاظت کرو گے جیسے اپنے بچوں اور عورتوں کا تحفظ کرتے اور اپنے بچوں اور عورتوں کی حفاظت کرتے ہو۔ یہ سن کر براء ابن معرور نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر فوراً عہد کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا ہے، ہم آپ کی جان و مال سے بڑھ کر حفاظت کریں گے، ہم آپ سے اس کا عہد کرتے ہیں۔ ہم لوگ باپ دادا سے اتحاد اور عہد کی اہمیت کو گویا وراثت میں پاتے آ رہے ہیں۔ برا کی بات ابھی چل ہی رہی تھی کہ ابو الہیثم نے بات کو کاٹتے ہوئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہودیوں کے ساتھ اتحاد اور اتفاق چلا آ رہا ہے جو اب آپ سے اتحاد کے بعد ٹوٹ جائے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو غلبہ عطا فرمائیں تو آپ اپنی قوم میں مل جائیں اور ہم بے سر و سامان ہو کر رہ جائیں۔ حضرت کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ان کی بات سن کر آپ علیہ السلام مسکرائے اور فرمایا کہ ہرگز نہیں، تمہارا خون میرا خون ہے، تمہاری شکست اور تمہاری ہار میری ہار ہے، میں تمہارا ہوں تم میرے ہو، جن سے تمہاری لڑائی ہوگی میں ان سے لڑوں گا اور جن سے تم صلح کرو گے میں بھی ان سے صلح کروں گا۔ بیعت کے بعد براء بن معرور انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اجازت ہو تو ہم لوگ اپنے ساتھیوں کو لے کر صبح ہوتے ہی مشرکین کے ساتھ جنگ شروع کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے ابھی اس کا حکم نہیں ملا ہے، تم لوگ اپنے مقامات پر واپس چلے جاؤ۔ البتہ آپ علیہ السلام نے ان میں سے 12 آدمیوں کو، جو لوگ آئے تھے ان میں سے 12 آدمیوں کو بطور نقیب اور بطور ذمہ دار منتخب فرمایا کہ یثرب میں جا کر دعوت و تبلیغ کے فریضے کو انجام دیتے رہو، اور اس فریضے کو انجام دینے کی آپ علیہ السلام نے تاکید فرمائی۔ اس کے بعد وہ قافلہ تو اپنے وطن کے لیے روانہ ہو گیا اور آپ علیہ السلام یہاں مکہ ہی میں رہ کر اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے اور انہیں اسلام کے احکام کو واقف کرانے کے کام میں معمول کے مطابق مصروف ہو گئے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا انتظام فرمایا اور ایک ایسی جماعت اور ایک ایسی قوم کو کھڑا کیا جو آپ علیہ السلام کی گرویدہ ہو گئے، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ ہم آپ کا بھرپور ساتھ دیں گے، آپ کی مدد کریں گے اور آپ کے دشمنوں کا مقابلہ کریں گے۔ دشمنوں کے مقابلے میں ہم خود ساتھ دے کر دشمنوں سے آپ کو بھرپور طور پر بچائیں گے۔ اس طرح یثرب کے لوگ آپ علیہ السلام سے وعدہ کر کے چلے گئے۔ پھر آگے کیا ہوتا ہے انشاءاللہ اس کو اگلی محفل میں بتایا جائے گا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔